وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. آج اللہ کے فضل سے سورۃ المؤمن کی تلاوت کی جائے گی۔ سورۃ المؤمن کا دوسرا نام سورۃ الغافر بھی ہے۔ غافر کا معنی ہے بخشنے والا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے ابتداء میں بیان کیا ہے کہ رب العالمین وہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، گناہوں کو بخشنے والے ہیں، توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ اور اس کا نام المؤمن اس لیے ہے کہ اس میں ایک بندہ مومن جو فرعون کے دور میں تھے، فرعون کے دور میں وہ بندہ مومن اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے انہوں نے روکنے کی کوشش کی، فرعون اور اس کے حواریوں کو۔ تو اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ سیم وہی الفاظ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولے، تو اس وجہ سے اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ المؤمن بھی ہے۔ اللہ نے اس کے شروع میں ذکر کیا ہے حملۃ العرش کا، جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ وہ اس وقت 4 فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور احادیث کے اندر ان کے بارے میں کچھ معلومات ملتی ہیں کہ ان کے جو پاؤں ہیں وہ 7 زمینوں کے نیچے، وہ 7ویں زمین کے تحت ثرا جس کو بولتے ہیں، وہاں پہ ہیں، اور انہوں نے اللہ کریم کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ اور قیامت کے دن یہ حملۃ العرش 8 ہو جائیں گے، 4 کی بجائے 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا۔ اس کے باوجود رب العالمین کا جلال اتنا ہوگا کہ عرش ہل رہا ہوگا اور کانپ رہا ہوگا۔ تو رب العالمین نے حملۃ العرش کا ایک عمل بتایا ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، کہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور ان کے آس پاس کے فرشتے وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح کرتے ہیں اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے وہ اللہ سے گناہوں کی معافی کے طلبگار رہتے ہیں۔ ایمان والے جو توبہ کرتے ہیں ان کے لیے یہ فرشتے بھی سفارشی بن کے کھڑے ہیں اور ان کی سفارش کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے اور انہیں جہنم کے آگ سے بچا لے۔ ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ان کی بیویوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی اولادوں کے لیے بھی نیک ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ اگر ہم اللہ کے مومن بندے بن کے توبہ کرنے والے بندے بن کے رہیں تو اللہ ہمیں اپنے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی استغفار بھی نصیب فرمائیں گے۔ رب العالمین نے اس پارے کے اندر قدر تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور فرعون کا کئی جگہوں پہ مکالمہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اس میں ذکر ہے کہ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو دعوت لے کے آئے ہیں، لوگ ان کی دعوت کی طرف مائل ہو رہے ہیں، تو اس نے اس کو جادو قرار دیا۔ اور یہ شروع سے وتیرہ ہے، جو فسادی لوگ ہوتے ہیں وہ مسلح بندے کو فسادی کہتے ہیں۔ جو مسلح ہوتا ہے، فسادی بندے جو جن کے اندر شر ہوتی ہے اور خباثت ہوتی ہے اور غلاظت ہوتی ہے اور گند ہوتا ہے، ظاہر ہے جس کے اندر گند ہے، گند ہی باہر نکلنا ہے، وہ دوسرے کے بارے میں اس طرح کا گند اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو رب العالمین نے ذکر کیا ہے وقال فرعون ذرونی یقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، کہنے لگا مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل ہی کر دیتا ہوں، مجھے لگتا ہے یہ تمہارا دین بدل دے گا یا زمین کے اندر اس کی وجہ سے فساد ہو جائے گا۔ اپنی حکومت جان رہی سی نا، تو اس خبیث نو نظر آندہ ہی فساد ہوئے گا۔
تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے انی اعوذ بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس متکبر سے جو قیامت کے دن پہ، حساب کے دن پہ ایمان نہیں رکھتا۔ یہاں پہ اس ایمان والے کا تذکرہ ہے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم ایسے شخص کو، اللہ کہتے ہیں یہ ایمان والا شخص آیا اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، لوگوں کو نہیں اس نے بتایا کہ میں بھی ایمان لا چکا ہوں۔ وہ آ کے کہنے لگا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اگر یہ سچا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد کرے گا، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کو اس کے جھوٹ کی سزا خود ہی مل جائے گی، تم کیوں اس کو قتل کر کے ناحق خون اپنے ذمے لینا چاہتے ہو؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کے جو الفاظ تھے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین نے بڑا فیصلہ کیا کہ ان کو بھی کھڈے لائن لگا دیتے ہیں اور سائڈ کر دیتے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، آج دنیا میں اہل ایمان اور اہل اسلام اس وجہ سے قتل کیے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ہم اللہ کے ماننے والے، ہم اللہ پہ ایمان رکھنے والے، ہم اللہ کے دین کو ماننے والے، ہم اللہ کی شریعت کو ماننے والے۔ غزہ کے لوگوں کو کیوں شہید کر دیا گیا؟ صرف اس وجہ سے ان کا قصور یہ ہے وہ ایمان والے ہیں۔ عراق کے مسلمانوں کو اس وجہ سے شہید کیا گیا، لیبیا کے مسلمانوں کو اس وجہ سے شہید کیا گیا۔ آج بلو بلڈ بہہ رہا ہے یوکرین کے اندر، بڑی تکلیف ہے یورپ اور امریکہ کو۔ آج اسرائیل کی بلڈنگیں تہس نہس ہو رہی ہیں، ظالموں کے بمبوں سے ہو رہی ہیں، لیکن ہو رہی ہیں، بڑا دل کو سکون ہوتا ہے کہ تم نہتھے مسلمانوں کو مار کے بڑے خوش ہوتے تھے، تمہاری تدبیریں تمہارے اوپر ہی واپس آ گئی ہیں، اور میرا رب بڑا قدیر ہے، میرا رب ظالموں کو ظالموں کے ساتھ ہی ختم کرے گا، اور یہ عبرت کا نشان یقیناً بنیں گے۔ تو یہ شروع سے سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ اپنے رب کو، جو اللہ کو رب مانتے ہیں، ان کے دشمن اور ان کے جان کے دشمن۔ پیچھے ہم نے سورۃ حج کے اندر بھی پڑھا تھا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، کہ اللہ نے تمہیں اب جہاد کی اجازت دے دی ہے، تم بھی لڑو ان کے ساتھ جو تمہارے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ انہوں نے تمہیں گھروں سے اس لیے نکالا، تمہیں اس لیے جلا وطن کیا کہ تم نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، یہ تمہارا قصور ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ جلا وطن کرتے ہیں اور تمہیں مارتے ہیں، تمہارے ساتھ لڑتے ہیں اور جھگڑا کرتے ہیں اور فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جس شخص نے بھی یہ مان لیا، اس کے اوپر قائم ہو گیا، بے شک وہ دنیا کے اندر شہادت کی موت مر جائے یا وہ عام طبی موت مر جائے، جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کا مقدر ہے۔ یہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے قدر تفصیل کے ساتھ اس کی اور بھی باتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ایمان والے بندے کی بھی اور باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کے اندر ایک بات یہ بھی ہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں تمہیں جو نصیحتیں کر رہا ہوں تم ان قریب سمجھ لو گے کہ میں تمہارا کتنا بڑا خیر خواہ تھا، میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد برزخ کا ذکر کیا ہے کہ آل فرعون اس دنیا سے تو ہلاک ہو کے چلے گئے ہیں، لیکن صبح و شام انہیں آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ عذاب قبر، برزخ کا عذاب، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ یہ کافروں کو تو یقیناً ہوتا ہے، منافقوں کو یقیناً ہوتا ہے، اور ایمان والوں کو ان کے کسی گناہ کی سزا میں ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام دو قبروں کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا ان دونوں قبروں میں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کوئی بہت بڑی وجہ نہیں جس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ ایک ان میں سے چغل خور تھا، چغلیاں کرتا تھا، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، ان کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہ دونوں جرم اتنے بڑے جرم ہے کہ انسان کو قبر میں بھی اس کی وجہ سے عذاب ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنی طہارت کا بھی خصوصی خیال رکھنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے کان میں پھونکیں مار کے فساد پیدا کرنے کی کوشش سے بچنا چاہیے۔ رب العالمین نے اس کے اندر ذکر کیا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں ہمیشہ اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں۔ تھرو آؤٹ آپ پوری ہسٹری انسانیت کی دیکھ لیں، جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی نبیوں کو تکالیف پہنچائی گئی
اور ان پہ ایمان لانے والوں کو آزمایا گیا اور فتنے میں ڈالا گیا۔ بالآخر رب العالمین نے اپنے انبیاء کو فتح دی، بالآخر رسول ہی جیتے، بالآخر ایمان والے ہی جیتے، بالآخر اللہ کی مدد انہی کے لیے آئی، فرشتے اترے تو انہی کے لیے اترے، اللہ کی مدد انہی کے لیے تھی۔ آج بھی ہم اگر مخلص ہو جائیں اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اللہ کی شریعت کے ساتھ، اللہ کی قسم آج بھی اللہ کی مدد ہماری منتظر ہے، اور یقیناً اللہ رب العالمین ہماری مدد فرمائیں گے۔ یہ کوتاہی ہماری طرف سے ہے، جس دن ہم کوتاہی چھوڑیں گے اللہ رب العالمین اپنا وعدہ پورا فرمائیں گے۔ رب العالمین نے اس پارے کے اندر اپنی قدرت کی کئی ایک نشانیوں کا ذکر کیا ہے، اور رب العالمین نے فرمایا کہ یہ رات تمہارے آرام کرنے کے لیے ہے، دن دیکھنے والا روشن بنایا تاکہ تم کما سکو۔ اللہ فرماتے ہیں اس زمین کو ہم نے بچھونا بنا کے بچھا دیا ہے، اللہ نے تمہاری صورتیں بنائیں، اور اللہ بہترین مصور ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات جس تخلیق کرنے والوں میں سب سے عمدہ تخلیق کار اور سب سے بڑا اچھا کریٹر ہے۔ رب العالمین نے اس کے اندر انسان کی تخلیق کے مراحل کا ذکر کیا ہے کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، نطفہ جمے ہوئے خون میں بدلتا ہے، اور پھر جب بچہ دنیا میں آتا ہے اس کا بچپن، بچپن سے جوانی، جوانی سے موت اور بڑھاپے کی طرف وہ چلا جاتا ہے۔ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کے ان مراحل کو ہمارے لیے عبرت کے طور پہ ذکر کیا ہے۔ اللہ نے نشانیوں کے اندر جانوروں کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے جانور تمہارے لیے پیدا کیے، کچھ جانور تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں، تم ان کا گوشت کھاتے ہو، کچھ ایسے ہیں جن کا تم دودھ پیتے ہو، اور کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر تم سواری کرتے ہو، تمہاری سواری کے بھی کام آتے ہیں، تمہارے گوشت کے بھی کام آتے ہیں۔ آخر میں اس صورت کے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو پہلے تو نہیں مانتے، لیکن جب اللہ کا عذاب آ جائے فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ، جس وقت اللہ کا عذاب آتا ہے اس وقت کہتے ہیں ہم اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان لائے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی ساجی نہیں، کوئی ہمسر نہیں، کوئی ہم پلہ نہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، جب ہمارا عذاب آ جائے پھر ان کا ایمان لانا کسی فائدے کا نہیں ہوتا، پھر ان کے ایمان کو قبول نہیں کیا جاتا، پھر ان کو عذاب سے دوچار کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ وقت پہ توبہ کرنے کی توفیق دیں، اور اللہ ہمیں وحدہ لا شریک اللہ پہ بھرپور طریقے سے ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ شرک کی تمام نجاستوں، غلاظتوں اور برائیوں سے اللہ محفوظ رکھیں۔ اللہ اپنے پیغمبر کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دیں، اور بدعات اور خرافات سے اللہ محفوظ رکھیں۔ اس کے بعد سورۃ حامیم السجدہ ہے۔ رب العالمین نے اس سورت کا آغاز فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ کتاب کی تفصیل والی آیات ہیں، ان کو کھول کھول کے بیان کیا گیا تاکہ لوگ اس کا علم رکھیں، اس کو جان سکیں، سمجھ سکیں۔ رب العالمین نے اس کے اندر زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے، قل أئنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا، کہ اللہ نے اس زمین کو اور آسمان کو اور اس کے اندر پورے کے پورے نظام کو مرتب کر کے، منظم کر کے 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قوم عاد کا ذکر کیا ہے۔ قوم عاد چونکہ قد کاٹ بڑے تھے، قد اللہ رب العالمین نے بڑے عطا فرمائے، جسے بڑے تھے، اور پہاڑوں کو تراش کے ان کے اندر گھر بنا کے رہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ کون طاقتور ہو سکتا ہے۔ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اور رسولوں کو جھٹلا کے کہنے لگے تم ہماری طرح کے انسان ہو، ہم نہیں سمجھتے کہ اللہ نے کوئی فرشتہ بھیجا ہے جس کی ہم اقتداء کریں اور اس کی پیروی کریں، جب فرشتہ کوئی نہیں آیا تو ہم آپ کی بات کیوں مانیں، ہم آپ کا انکار کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، اللہ تو یقیناً ان سے زیادہ طاقتور ہے، ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر تیز آندھی کا عذاب بھیجا جو دنیا میں ان کے لیے رسوائی کا باعث بنا، اور آخرت میں بھی یقیناً ان کے لیے رسوائی اور بہت بڑا عذاب ہے۔ اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ ہے، ان کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ رب العالمین نے میدان محشر کا منظرنامہ بیان کیا، کیونکہ مکی صورتوں کے اندر قیامت کے احوال، نبیوں رسولوں کی بات اور فکر آخرت اور اللہ کی توحید، یہی چیزیں عمومی طور پہ بیان کی جاتی ہیں۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ آئیں گے، ان کے کان، ان کی آنکھیں
ان کے جسم کے چمڑے یہ ہم سے باتیں کریں گے اور یہ کہیں گے کہ تم آج بحث بول کیسے رہے ہو؟ ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ کان بول رہا ہے، ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ آنکھیں بول رہی ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ ہاتھ پاؤں کا جسم کا چمڑا بول رہا ہے، تم آج کیسے بول رہے ہو؟ تو یہ آگے سے جواب دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وہو خلقکم اول مرۃ والیہ ترجعون، اور جس نے سب کو بولنے کی طاقت دی، آج اس نے ہمیں بھی بولنے کی طاقت دی ہے، اور آج ہم اس کے حکم سے بول رہے ہیں۔ یہ اپنے اعضاء کو ملامت کریں گے، لیکن اعضاء کو ملامت کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، جو کیا ہوگا وہی سامنے آئے گا۔ اس کے بعد رب العالمین نے مشرکین کے کتاب اللہ کو لے کے رویے کا تذکرہ کیا ہے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہنے لگے یہ قرآن نہ سنا کرو، جب قرآن پڑھا جائے شور کیا کرو تاکہ تمہارا شور غالب آ جائے اور قرآن کسی کو سمجھ نہ آئے۔ یہ مشرکین نے آپس میں طے کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو ایسا سیرت اور احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ بڑے بڑے بے ایمان ابو جہل جیسے بھی وہ قرآن سننے رات کو چھپ کے بیت اللہ کے غلاف کے نیچے آ کے چھپ کے کھڑے ہو جاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں قرآن پڑھ رہے ہوتے، یہ سنتے اس لیے کہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ یہ بندہ سچا ہے، لیکن ان کے اندر کا نفرت اور بغض اسلام کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی بغض، وہ ان کو اپنی سرداری چھوڑنے کی وجہ سے کہ ہم اگر ان کے کلمہ پڑھ لیں گے تو ان کے غلام بن جائیں گے، ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، سرداریاں قربان نہ کی، جہنم کا ایندھن بن گئے۔ قرآن سننے کے لیے آتے، کوئی چھپ کے اس کونے میں کھڑا ہو جاتا، کوئی دوسرے کونے میں کھڑا ہو جاتا، کوئی تیسرے کونے میں کھڑا ہو جاتا، جب واپس نکلتے ایک دوسرے سے ملاقات ہو جاتی، کدھر سے آئے ہو؟ تھے مشرک، کافر، بے ایمان، جھوٹ نہیں بولتے تھے، جھوٹ کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ آج ہم سمجھتے ہیں جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، جھوٹ کے بغیر زندگی کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم، جھوٹے کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہے۔ سچ بولنا چاہیے اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ آپس میں سچ بولتے، یار قرآن سننے آیا تھا، میں بھی قرآن سننے آیا تھا، تیسرا کہتا میں بھی قرآن، وعدہ کرو دوبارہ نہیں آئیں گے، دوبارہ نہیں سننے آئیں گے، اگلی دفعہ پھر آ جاتے، پھر ملاقات بھی ہو جاتی۔ بار بار رب ان کو جھٹلاتا رہا ہے، بار بار رب ان کو دکھاتا رہے تم باطل پہ ہو، تم جھوٹے ہو، تم مکار ہو، تمہارا اس کے بغیر گزارا بھی نہیں، لیکن تم اس کو اپنانا بھی نہیں چاہتے۔ تم کس قدر بڑے دشمن ہو اپنی جانوں کے کہ تم اپنی جانوں کو جہنم کی آگ میں پھینک دو گے، لیکن تم دنیا کی سرداریاں قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ جنہوں نے دنیا کی سرداریاں قربان کی، اللہ نے انہیں دنیا میں دوبارہ سرداریاں بھی دی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ جنت میں اللہ ان کو سرداریاں عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال یہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب یہ قرآن پڑھیں تم شور کرو۔ اسی کے مقابلے میں وہ آیت اتری تھی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ظالموں نے پکڑ کے فاتحہ کو اوپر فٹ کر دی ہے، حالانکہ یہ اس کے بارے میں تھی کہ جب قرآن پڑھا جائے اور خاموشی سے سنو تاکہ تم پہ رحم ہو، تمہیں کوئی سمجھ آئے، تمہارے کو پلے پڑے، اللہ تم پہ رحم کرے۔ یہ اس کے مقابلے میں آیت اتری تھی۔ جب انہوں نے کہا قرآن پڑھا جائے شور کرو، اللہ نے فرمایا چپ ہو کے سنو تاکہ تمہیں فائدہ ہو جائے، تم پہ رحم ہو۔ اس کے بعد رب العالمین نے استقامت کا ذکر کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کو حکم دیجیے۔ آپ نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ میرا اللہ پہ ایمان ہے اور پھر اپنے ایمان کے اوپر ڈٹ جا، یہ ڈٹ جانا بہترین اور فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، کہ جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان پہ ڈٹ گئے، ان کی موت کے وقت فرشتے جب ان کے پاس آتے ہیں، فرشتے ان کو آ کے کہتے ہیں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں جنت کی خوشخبری ہو، ہم تمہارے دنیا میں بھی دوست ہیں، ہم تمہارے آخرت میں بھی دوست ہیں، تم جس جنت میں جا رہے ہو وہاں جو مانگو گے تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اور اللہ کی بخشش بھی تمہارے انتظار میں ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے دین کا جو داعیہ، دین کا جو مبلغ، دین کی جو دعوت دینے والا
اور اس کی دعوت، اس کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ کہتے ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اس کی اس بات سے زیادہ اچھی بات ہوئی کس کی سکتی، اور جو یہ کہتا ہے میں بھی اللہ کا فرما بردار، تم سب بھی اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اس بندے کی بات سب سے اعلیٰ، سچی اور سچی اور بہترین بات ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین کا داعی بنائے، اللہ ہم سب کو اپنے دین کی طرف بلانے والا بنائے۔ رب العالمین نے اس کے بعد سورۃ شورا کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ شورا یہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف، کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ رب العالمین نے یہ 5 حروف مقطعات میں سے حامیم عین سین قاف، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین جانتے ہیں، اللہ کے غیب کے خزانوں میں ہے، ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں، نہ کسی کو بتایا گیا، نہ کسی انسان کو اس کا علم ہے۔ رب العالمین نے اس کے شروع میں قرآن مجید کے نزول کا مقصد بتایا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ کہ اس کتاب کو ہم نے اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ مکے والوں کو ڈرائیں اور مکے کے ارد گرد سب کو ڈرائیں۔ مکہ دنیا کا سینٹر ہے اور پوری دنیا اس کا ارد گرد ہے۔ پوری کائنات کے لیے اس کتاب کو ہدایت بنا کے بھیجا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا گیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ پہلے نبیوں کی محدود نبوتیں کسی قوم کی طرف، کسی قبیلے کی طرف، کسی شہر یا بستی کی طرف یا کسی علاقے کی طرف، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمام لوگوں کے لیے، اس پوری کائنات کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہ کسی بستی کے لیے تھی، نہ صرف شہر کے لیے تھی، نہ کسی خاص قبیلے اور قوم کے لیے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمگیر نبوت تھی، پوری کائنات کے رسول بنا کے بھیجے گئے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی یہودی یا عیسائی، صحیح مسلم کی روایت، میرے نبی ہو کے آنے کے بارے میں سن لے پھر مجھ پہ ایمان نہ لائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ساری شریعتیں پچھلی ختم ہو گئیں، ان کو اوپر صرف ایمان رکھنا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھی اور سچی تھی اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے، لیکن جس شریعت کا اتباع کرنا ہے، جس کے اوپر عمل کرنا ہے، وہ ہے قرآن اور حدیث۔ قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کریں، یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء کو جو وصیت کی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وصیت ہم نے نوح کو بھی کی علیہ السلام، یہ وصیت ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی کی، یہ وصیت ہم نے عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی کی۔ وصیت یہ تھی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور فرقوں میں مت بٹو۔ دین کو قائم کرنا یہ تمام نبیوں کو بھی حکم تھا اور نبیوں کے ماننے والوں کو بھی حکم ہے۔ دین کو قائم کرنا ہی ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہے، ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد ہے۔ ہم نے بڑے سارے مقاصد دنیا میں بنا لیے ہیں اور ان کے حصول میں ساری زندگی اپنی تگ و دو کرتے رہتے ہیں اور وقت صرف کرتے ہیں، لیکن جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ اللہ کی عبادت اور اس کے دین کی پابندی ہے۔ اس کے مطابق اگر زندگی گزار رہے ہیں تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہیں، وگرنہ اپنے مقصد سے ہم دور ہٹے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف واپس لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین نے اس کے اندر بیان کیا ہے من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ بعض لوگ نری دنیا ہی دنیا مانگ رہے ہیں، نری دنیا ہی دنیا، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو دنیا دے دیتے ہیں لیکن پھر آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ بعض ایسے ہیں جو اللہ سے آخرت کی امید رکھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم ان کی اس اجر میں اور زیادہ اضافہ کر کے ان کو آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں دنیا بھی بہترین عطا فرمائے، اللہ آخرت بھی بہترین عطا فرمائے، اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے۔ رب العالمین نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ تمہارے بہت سارے جرائم تو ویسے معاف کر دیتے ہیں اور تھوڑے بہت کی تمہیں جو سزا ملتی ہے یہ تمہاری جتنی تکلیفیں ہیں
جتنی پریشانی اور مصیبتیں ہیں یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں، تم کوئی گناہ کرتے ہو تمہارے اوپر کوئی وبال اور مصیبت آ جاتی ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے رہیں تاکہ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی رحمت ہمارے اوپر سایہ فگن رہے۔ رب العالمین نے اس کے اندر مشورے کا، چونکہ سورت کا نام شورا مشورے سے ہے، مشورہ اصل میں شورا کہتے ہیں کہ جس وقت شہد کی مکھی مختلف جگہ سے، مختلف پھولوں سے، مختلف قسم کی چیزوں سے رس لیتی ہے، اس رس کا پھر وہ شہد کا جو قطرہ بنا کے اس چھتے میں ڈال دیتی ہے، وہ کتنی جگہ سے اس نے وہ رس لیا اور ایک قطرے کی شکل میں، شہد کی شکل میں وہ چھتے کے اندر بھر دیا، یہ اسے کہتے ہیں مشورہ۔ تو مشورہ بھی اسی طرح ہوتا ہے، ساتھی جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی رائے سنی جاتی ہے، ایک رائے آ رہی ہے، دوسری آ رہی ہے، تیسری آ رہی ہے، چوتھی، اس کے بعد پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ رائے سب سے مناسب اور بہترین ہے، لہذا اس کے اوپر۔ تو رب العالمین نے مشورے کی بڑی اہمیت بیان کی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں کے معاملات مشورے کے ساتھ حل ہوتے ہیں، مشورہ کرنے میں بڑی خیر ہوتی ہے، مشورہ کرنے میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ لیکن بعض لوگ مشورے کو سمجھتے ہیں کہ یہ میرا حکم ہے، مشورہ کرنے بیٹھے ہیں نا تو بعض بھائی سمجھتے ہیں کہ جو میں نے رائے دی ہے نا اسی پہ عمل ہونا چاہیے تھا، تو یہ پھر مشورہ تو نہ، وہ آپ تو حکم دے رہے ہیں۔ مشورہ یہی ہے کہ جب سب نے اپنی رائے دے دی، جو سب سے بہتر معلوم ہوئی اس کے اوپر عمل ہو گیا، تو مشورہ حکم نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی مشورے پہ عمل نہ کرے تو غصہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور جب کوئی مشورہ مانگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ مانگا جا رہا ہے وہ امین ہے، اس کو امانت اور دیانت داری، اس کو نظر آ رہا ہو کہ اس کا نقصان ہے تو جان بوجھ کے کہ نہیں کرو تاکہ اس کا نقصان ہو جائے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو منع کرنا چاہیے، بھائی یہ کام نہ کرنا وگرنہ نقصان ہونے کا اندیشہ نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے مشورہ پوری امانت داری سے دینا چاہیے۔ مشورہ ایک رائے ہے، اس کا احترام ہو بھی سکتا ہے، اس کو رد بھی کیا جا سکتا ہے، آپ کو دونوں طرف کا سوچ کے مشورہ دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے آخر میں بیان کیا ہے کہ اللہ ہی بیٹے دیتا ہے، اللہ ہی بیٹیاں دیتا ہے، اللہ ہی بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اللہ جسے چاہے بانجھ بنا دیتا ہے، یہ اللہ کی مرضی، اور اللہ کے ہر فیصلے پہ ہر حال میں راضی اور خوش رہنا چاہیے، اسی میں اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ رب العالمین نے اس سورت کے آخر میں وحی کے طریقے بتائے ہیں کہ ہم اپنے رسولوں کی طرف وحی کئی طریقوں سے کرتے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے اللہ خود ہم کلام ہو جاتے ہیں، جیسا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئے، جیسا معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے۔ ایک طریقہ یہ ہے اللہ کہتے ہیں فرشتہ بھیجتے ہیں، فرشتہ ہمارا میسج لے کے اپنے پیغمبر تک پہنچا دیتا ہے۔ اور وحی کے طریقوں میں سے ایک اللہ فرماتے ہیں میرا طریقہ یہ ہے کہ ہم نبیوں کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں، یہاں تو ذکر نہیں ہوئی لیکن یہ بھی وحی کی صورت ہے کہ انبیاء کو اللہ خوابوں میں دکھا دیتے ہیں۔ انبیاء کے خواب وحی کا حصہ ہوتے ہیں، عام بندے کا خواب وحی کا حصہ نہیں ہوتا، لیکن خواب سچے جھوٹے ہو سکتے ہیں، خواب اچھے برے ہو سکتے ہیں، خواب تعبیر والے اور تعبیر کے بغیر ہو سکتے ہیں، خیالات ہو سکتے ہیں، اور غم زدہ کرنے والے خواب ہو سکتے ہیں، اور خوش کرنے والے خواب ہو سکتے ہیں، لیکن وہی صرف انبیاء کے خواب ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور ذبح کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے کیونکہ وہ وحی کے اوپر مبنی تھا۔ تو یہ تین طریقے اللہ نے یہاں بیان کیے ہیں کہ اللہ خود کلام کرتا ہے، یا اپنا فرشتہ بھیجتا ہے، یا پیغمبر کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے، اور چوتھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ خواب کے ذریعے اپنے انبیاء کو تعلیم دیتے، اور انبیاء تک ان وحی کے جتنے بھی طریقے ہیں ان میں سے کوئی طریقے کے ذریعے بھی جو اللہ کا پیغام پہنچتا ہے اس کو ماننا اس پیغمبر کے لیے بھی کامیابی کا راز ہے، اور اس پیغمبر کی امت کے لیے بھی کامیابی کا راز ہے۔ اللہ ہمیں اپنی وحی کا متبع بنائے، اللہ کتاب و سنت کا داعی بنائے، اللہ کتاب و سنت کا عامل بنائے، اللہ ہمارے دلوں کو قرآن و سنت کی محبت سے بھر دے۔ اللہ رب العالمین اپنی اور اپنے پیغمبر کی محبت سے ہمارے دلوں کو آباد اور شاد رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ جزاک اللہ۔